بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا وما وسراجا منيرا
مالک الجلال والجلال والاکرام واسطے بے شمار نادان بے حد و حساب درود و سلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی حضرات، قرآن پاک کا 22واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 45 46 اور 47 میں دوسرا احباب نے گوش گزار کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالی جڑیاں آیتاں جن میں اپنے خطبے اندر تلاوت کیتیاں نے اللہ پاک صحیح معنی دے اندر انہاں کا ترجمہ اور مختصر جامع انہاں کی اللہ پاک وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ سنا کے عالم اسلام اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کائنات کے لوگوں واسطے مبعوث فرمایا اور ہر نبی بھیجا بھی اللہ رب العالمین نے خود، اور ڈیوٹی بھی اللہ پاک نے خود لگائی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے عظیم، بڑے بڑے اعلیٰ، بڑے بڑے جمیل النفیس انبیاء رسل تشریف لے کے آئے، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے اعلیٰ اور عظیم و جمیل انبیاء علیہ السلام آئے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عہدہ اور عظمت جتنی اعلیٰ ہے اتنا ہی اعلیٰ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسین جمیل اور اتنا ہی اعلیٰ اللہ نے سونا بنا کے بھیجا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سے اندر آپ کی خوبصورتی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سونا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سردار ابو المطلب نے اپنے قبیلے اور خاندان کی دعوت کی تھی، انہوں نے کھانا بنایا۔ برادری میں جو دسیا کہ میں اپنے پیارے اور لاڈلے پوتے کا نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم،
وسلم برادری کے لوگ کہنے لگے سردار جی یہ نام تو تسی بڑا انوکھا ہی رکھ لے، برادری اندر اگے ایسا نام کسی بچے کا نہیں رکھا گیا، ان کا نام عبد العزیز رکھ دے، عبد المناف رکھ دے۔ سردار عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام کا حسن دیکھ کے، آپ کی خوبصورتی اور آپ کا جمال دیکھ کے ایڈا سونا نام جاجدہ ہوا رکھیا۔ تاریخ دیا، تفاسیر دیا، سیرت دیا کتاباں ہم نے لکھے، جب برادری نے اشتہار کیا کہ سانسوں سکھاؤ تو سی اپنا پوتا جو ہے سردار عبد المطلب چوکے لے کے آئے، اپنی گودی میں اندر نبی پاک علیہ السلام کا حسن باکمال سی، آپ دے حسن اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ نے جتنا ہوگا اور شان عطا فرمائی ہے، وہ بھی اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کل کائنات نالوں کل جہان نالوں اعلیٰ تے چنگا تے سونا بنایا۔ ساری برادری نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام دیکھ کے تے حیران ہی رہے، کہتے ہیں کہ سردار جی بالکل اس سونے بچے دا اینا حسن اس بچے دا اینے حسین سے ان نام بھی یہی جج ہے۔ تو حضرات اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام بیٹا سونا بنا کے کائنات کے لوگوں نے دس دیتا کہ لوگوں میں نبی پاک علیہ السلام نالوں سونا کوئی بنایا بھی نہیں کہ قیامت تک کا بنانا بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا
سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی مثال سورج دے نال دتی، جویں سورج دے اندر کوئی شخص نہیں گا، سورج کی روشنی لا رہا ہے، سورج کی روشنی چمکتی دمکتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حسن کے اندر کوئی شک نہیں گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک حسین بنایا، ایک نفیس بنایا، جمیل بنایا۔ ایسے موقع نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف مدینے کے اندر ایک سفیر بھیجا، ایک سفیر بھیجا نبی پاک علیہ السلام اور مدینے اندر ابو رافع کا نام، ابو رافع نبی کائنات علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا، مدینے پہنچا، سفر کی تھکاوٹ، پریشانی، گرد و غبار سفر کی، اور دیکھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما اور صحابہ اندر نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ایویں بیٹھے ہیں جویں کندیاں دے پرندے بیٹھے، اپنی گردن جھکا کے، اپنی نظر جھکا کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل کے اندر، نبی پاک کے اندر آپ کی مجلس کے اندر ہمارا ہوش ہوش سے بیٹھے ہوئے نبی پاک علیہ السلام صحابہ باتاں مسئلے مسائل دس رہے اور صحابہ بڑے مقدس طریقے سے گفتگو نبی پاک علیہ السلام ابو رافع مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، مکے کا سفیر بن کے گیا، نبی پاک علیہ السلام کو پیغام لے کے گیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، ابو رافع کی نظر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے، اللہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک، کیڑا چہرہ مبارک دنیا قسم اللہ نے خود کیا، اور وہ چہرہ جن کے بارے اللہ نے خود فرمایا قد نرا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے محبوب تہاڈا چہرہ بار بار آسمان پر اٹھنا، فرمایا سونیا میں اللہ رب العالمین کی گراہ قدرت میرا فیصلہ لیا تہاڈی یہ دعا ہے کہ اے اللہ وہ قبلہ میرا تبدیل کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان پر اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہ پاک نے نبی پاک سے بار بار اٹھنے دیکھ کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سونے محمد جی تہاڈا ارادہ تہاڈی خواہش ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہوا کعبہ جاؤ میں تہاڈا قبلہ تبدیل کر کے تے میں تہاڈا قبلہ بیت اللہ، اللہ کو نبی پاک کا چہرہ ایڈا پسند آیا نا بار بار۔ ابو رافع کہتا ہے مسجد نبی دے اندر پہنچیا، نبی پاک علیہ السلام دے میں جدوں چہرہ مبارک نظراں دوڑائیاں، ابو رافع کہتا ہے نبی پاک نے چہرے کو نظراں پیچھے ہٹایا ہی نہیں، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ بڑا سونا لگیا، نبی پاک علیہ السلام کا حسن میں بڑا عظیم لگیا، نبی پاک علیہ السلام جیسا حسن والا، نفیس و جمیل خوبصورتی والا میں دنیا کے اندر کوئی چہرہ دیکھے ہی نہیں گا۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں بار بار نبی پاک کے چہرے والے کی جا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کول میں پہنچیا، آقا کریم علیہ السلام نے چہرے والے
پاک نے چہرے کو ایک سائڈ میں نہیں کیتیاں بلکہ نبی پاک کا چہرہ مبارک میری نظر ٹکی لگا کے میں دیکھی جا رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع تو کدھر آئے ابو رافع فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام میں تو لے کے مسجد نبوی کے اندر داخل ہویا میں تمہارے چہرے تے دیکھی جا رہا تے میری نظر تواڈے چہرے کو سائڈ میں نہیں ہویا تسی ایڈے سونے تے تسی سونے تے سوچ کے اللہ پاک نے تمہاروں حقیقت دے اندر نبی بنا کے بھیجا نبی پاک علیہ السلام نے حسن آپ دی خوبصورتی نوں کافر دیکھ کے تے کلمہ پڑھ لیا کہ ایڈا سونا چہرہ اور ایڈا خوبصورت حسن جس طرح سے کافر جڑا سی کافر مجبور ہو جاتا سی کلمہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیویں ہے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تہاڈا چہرہ جڑا ہے ایڈا سونا لگ رہا ہے تسی جھوٹے نہیں حالانکہ مشرکین مکہ اندر وہ سفید بن کے گیا ہے تے نام اعتراض کرتا ہے کہ لیسا بوجہ کذاب تہاڈا چہرہ جھوٹا نہیں تسی جھوٹے نبی نہیں اللہ کے سچے نبی نے ایڈے سونے تے سنکے ایڈا اللہ نے تمہیں حسن دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام آگے کیا حضور ہاتھ بڑھاؤ میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان گیا سی ابو رافع نبی پاک نے کول اپنا تھا قریش مکہ کا تھا مکے دے چوبی میں تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حسن کو دیکھے تے باقی سارے کام بھول گئے سارے والے چھڑ چکے ہیں اور یہی اعلان کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ابو رافع نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ میں بیعت کی تھی اللہ پاک نے ابو رافع کو اسلام کی سمجھ عطا کر دی نبی پاک کی نبوت کا اقرار کر لیا اللہ دی توحید کا اقرار کر لیا ابو رافع مسلمان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت دے اندر وقف ہو جاتا ہے کہندے نے اللہ سے ذکر جی میرا دل کرتا ہے میں واپس جڑا بھی نبی پاک علیہ السلام کے کول آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے انتہا درجے کا پیار کرتا ہے انہیں نال محبت کی ہے اور اتنی محبت نے اتنا پیار کرتا ہے پھر وہ کا دل ہی کہتا کہ نبی پاک کی بازار جو آپ کی کچہری جو آپ جو ضرور چلا اللہ ابو رافع فرماتے ہیں اللہ کے دعا پیغمبر علیہ السلام میرا دل نہیں کرتا کہ میں چلا جاواں میرا دل کرتا ہے تہاڈا مقدہ ہوے تہاڈا چہرہ ہوے تہاڈا حسن ہوے میں دیکھتا رہاں دیدار کر کے میں اپنے سینے نوں ٹھنڈ پہنچاوندا رہاں اپنے دل نوں ٹھنڈیاں کردا رہاں اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کردا رہاں تے مینوں ایتھے رہ گیا جا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع میرا مشرکین کے درمیان وعدہ کہ جڑا کوئی مشرکین کا بندہ آئے گا آ کے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ میں واپس کر دیا لہذا تو کلمہ پڑھ لے تو واپس مکے اندر چلا جا مکے اندر جا کے پھر دوبارہ آ جائے مدینے اندر اور پھر آ کے
زندگی گزر بسر کری، ایک تو میرا وعدہ اللہ سے سچا ہو جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ میں دھوکا نہیں کرنا، جڑا میں وعدہ کیا میں اللہ کا نبی کو وعدہ کرا۔ ابو رافع نے جب نبی پاک نے اسلام نے گلا کیا میرے دل میں نبی پاک نے اسلام کی اور کہ جس نبی دا جس پیر دا میں حضور میں کے کلمہ پڑھے وہ اینے واضح نہ پڑھتا ہے، اینا اپنی زندگی کا خیال کرتے اپنے قولو قرآن کرتے اللہ قولو قرآن کیوں نہ ہوئے میرا نبی اللہ نے آخری پیغمبر جنہ کی زبان کی دعائی اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی زبان وچوں جڑیاں گلاں جڑیاں باتاں نکلدیاں نے اللہ فرماتا ہے اللہ دیر تک میں وحی نہیں کر دیتا اللہ فرماتے ہیں دیر تک میرا نبی بولتا نہیں، جیڑا بھی بولو قرار وعدہ وعدہ لکھیا لگایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ماں بہن مشرک نے مکہ دے ہویا کسی سے بھی ماں بہن ہویا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سنیا میں مکے کے چلا جانا مکے اندر جا کے میں اپنا کاروبار چڑھایا کیتا اپنا کاروبار کیتا اپنے آپ کو تیار کیتا میں تیار ہو کے مدینے اندر آ جانا حضرات نبی پاک کا حسن سے کیا وہ چین دے نال سکون دے نال دنیا دے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایڈے حسین و جمیل سن میرے پاک پیغمبر دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے مصر کی عورتوں نے نبی پاک مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں اپنی انگلیاں میں چھریاں چلا لیاں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اگر آمنہ بلال کا حسن دیکھ لیاں اپنے جگروں میں چھریاں چلا لیاں اللہ نے نبی ایڈے سوچے اللہ پاک نے ایڈا حسن عطا کیتا جویں اللہ پاک نے نبی پاک کو حسین بنایا اللہ نے ایویں نبی پاک کا کردار بھی اعلیٰ عطا فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک کو سیرت بھی اعلیٰ عطا فرمائی صورت بھی اعلیٰ عطا فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے یاد نبی پاک نے صحابی یہ نبی پاک کی شان بیان میں عربی اندر کیا بات تھی وَآمَسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِفِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نبی پاک علیہ السلام ایسا سامنے بیٹھے ہوتے حضرت حسان بن ثابت منبر رسول سے بیٹھ جاتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کر کے آپ کی شان آپ کی عظمت آپ کا حسن آپ کی نفاست اور آپ کی بیان کرتے بابا جی سلطان انہاں عربی کے شعراں دا انہوں نے ترجمہ بڑا پیارا کیا کیونکہ عربی کو سمجھ نہیں آئی کہ کی کیا حضرت حسان بن ثابت نے تے بابا جی نے عربی کا ترجمہ کیا روشن چہرہ روشن چہرہ اور کتنا روشن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرتا لبدا مسجد نبوی کے اندر چلا گیا حضرت جابر فرماتے ہیں میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے مسجد نبوی کے اندر
اندر سرخ رنگ دی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی ہے، ادھروں نبی پاک علیہ السلام کا میں بار بار دیکھی جا رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ ایڈا سونا لگتا ہے، رات چودھویں چاند چودھویں دا چاند جڑا چمک رہا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں بار بار کبھی آسمان دے چاند ول ویکھنا وا، کبھی نبی کریم دے چہرے مبارک ول ویکھنا وا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بار بار دیکھتا رہا، آخر میں ماریا گیا، میرے کو رزلٹ نکلیا، نتیجہ نکلیا کہ میں نبی پاک کے بارے کیا روایت کرنا جہاں پر سہارا اترا کی ڈاؤں میں نبی پیارا چمکو چودھویں تے کوئی کوئی ستارہ میں دونوں دیکھا دوبارہ دوبارہ، خدا کی قسم میں چند مدھم سایہ محمد کا چہرہ سونا نظر آیا۔ اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک کا حسن بیان کرتے ہیں کہ میرا پیر میرا مرشد سیدنا آمنہ کا لال عبداللہ کا لال کل کائنات کا نبی کل کائنات کا پیر آمنہ کا لال نبیوں وچوں بھی اعلیٰ رسولوں وچوں بھی اعلیٰ کہ جنہاں دا حسن فرماتے ہیں کہ چاند نالوں بھی اعلیٰ کہ کل کائنات کا بابا جی زمزم میں روشن چہرہ کی پاک دا روشن چہرہ، حضرت جابر نے نبی پاک چہرے یہ کہا اینے آپ میں لگے اینے خوبصورت لگ رہے سن، روشن چہرہ قد کاٹ بھر بناوٹ ختم ہو گئی یہ سونے کی سجاوٹ، صحابہ نفاست سے بھلا سیرا سبحان اللہ محمد کا چہرہ کسے پائی ہوتیا سونا جنیا جویں اپنی مرضی مطابق میں بنیا، کسے پائی ہوتیا سونا جنیا جویں اپنی مرضی مطابق میں بنیا، مصور میں بس انتہا پتی بڑی ریج کے نال تصویر کردی حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قدر توڑ دیتا۔ مصور کون ہے؟ اللہ نے نبی پاک دا حسن ہی انہوں اللہ نے حسین ہی انہیں بنا لیتا ہے کہ نبی پاک حسن دے کے اللہ نے کہا ہون اس قلم میں کوئی ایڈا حسن بنانا نہیں، اللہ نے کوئی حسن والا بھیجے نبی بھی وہی ہوتا ہے جس سونا تے جڑا وہ کھانا ہوئے وہ نبی ہوتا نہیں، جڑا وہ کھانا ہوئے پیتا ہوئے وہ نبی پیتا، جڑا وہ کھول ہوئے جڑا بھیم کے اندر والا ہوئے اور جن کی عقل ختم ہوتی ہوئے نبی ہو سکتا نہیں، نبی وہی ہے جڑا پاک اور اصلہ مالک ہوئے، جڑا سونا ہوئے، جن کی شان آگا ہوئے، جن کا مقام آگا ہوئے، جن کی رسمت آگا ہوئے، اور جڑا کل کائنات آگا حضرت عبداللہ تار پہاڑ میں فرماتے ہیں عظیم زبدہ قدم جگہ جو آئے مکہ اندر عظیم آئے اور عظیم فرماتے ہیں مدینے اندر آئے، مدینے جو بعد ہی اپنا پڑاؤ ڈال لیا، لشکر مقابلہ اٹھا لیا، رات پہ گئی فرماتے ہیں کہ اسے دیکھے سفید لباس والا ایک سونا، اللہ وہ سونا کون تھی؟ آمینہ نے جاگا، اللہ نے نبی سونے تھے، اللہ نے نبی مجھے والے تھے۔ عبداللہ بن فرماتے ہیں جب دیکھے آگے مدینے میں سونا نوجوان نکلے چکے کپڑے پائے ساڑھے پاک لے کر آیا، اٹھا نظر مارتا مارتا ایک مجھے نظر پہ گئی، کہنے کی وہ قابلے والو اے اونٹھ بیچنا دے، نبی پاک علیہ السلام نے آسمان نے سبحان اللہ قابلے والے کیا
آقا کریم نے فرمایا کہ قیمت لینی ہے انہاں کیا جی قیمت لینی ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں کو نکیل پکڑی اونٹ دی نبی پاک علیہ السلام آپ نے کوئی قیمت گھٹ نہیں کروائی اور پیسے بھی نہیں دیتے ٹر گیا جدوں قافلے پہنچے ہو گئے نبی پاک کے قافلے والے آپ نے ایک دوسرے کو وہ ہے بندے جانتے جڑا وہ لے کے گیا ہے یہ کون ہے نوجوان کسی نے جانتا ہے کوئی بندہ سارے کہنے لگے کوئی نہیں جانتا آپس جنہ قافلے والے گلاں باتاں کرن لگ پے چیخ قافلے میں جڑے مائی بڈھی مائی انہیں کیا قافلے والوں رولا نہ پاؤ گلا نہ کرو لڑو نہیں اگر یہ بندہ تھانوں پیسے نہ دے گا تو پیسے میں دے اللہ کردار نبی پاک کا اتنا سونا نبی پاک کے کردار کو دیکھ کے غیر زمان کا غیر کے سامنے کر رہے قافلے والے کہتے ہیں تم ہی ساڑھے سال ہی آئی ہے تو تم ہی جانتی یہ کون بندہ اماں نے کیا قافلے والوں ایڈا سونا بندہ ایڈا حسین اتنا جمیل اتنے حسن والا بندہ کر پلان نہیں کر سکتا اگر ایک پیسے نہ دے گا پیسے میں دیا گی لیکن پہلی گل دے گا تھوڑی قیمت موڑتی ہے موڑ کے بندہ پہنچائے عبداللہ بن طارق معافی مانگنے کے شام ابھی بیٹھی لگتا کدوں آ گئے بندہ سے پیسے لے کے کدوں آ گئے ابھی پریشان ہو گئے کہ اماں کی گلا نہیں تے بندہ ادھر آئے جدوں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ شام کا اندھیرا ہونا گیا تے مدینے دے اندر ایک بندہ نکلے مدینے میں نکلے بندہ آئے قافلے کو پورا لے قافلے والے نے کیا وہ قافلے والوں اے کھجورا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے واسطے بھیجیاں سب کو پہلو تینا کھجورا کھاؤ پہلو کھانا کھاؤ انہاں کھجورا کھاؤ جنیاں کھاؤ اس تو بعد کھجورا تسی توڑ کے اپنے منہ دی قیمت جڑی ہے پوری کریں سبحان اللہ قربان جائیے اپنے پیغمبر میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ میرے علاقے مدینے کے اندر مہمان آئے تے مہمان نوازی نے کی ہے سردار جگہ پیر حضرات جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کی سیرت اقتدار کا حال ہے کافر نے غیر لوگ نے بچے پڑے غیر لوگوں نے لیکن میرے نبی نے مدینے اندر پہنچ کے سب سے پہلا صحابیوں فرمایا کہ جا کے انہوں نے مہمان نوازی کرنی ہے جو کھلوما راستے کھا لیں باقی مانگنا جگہ بات چل گیا وہ انہوں کی قیمت پوری کرنی ہے صحابی رسول نے جان کیا کہ میرے پیر کی طرف میرے مرشد کی طرف آرڈر ہے پہلے حضور کھاؤ راج لو پہلے کھانا کھا لو جیڑیاں بچے ملیاں وہ اپنے قیمت پوری کریا لے جیڑیاں ٹوٹ جان وہ ہو جا اللہ اکبر عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات جان لے نہیں قافلے والے لیکن میرا یہ تیرا نبی آمنہ علیہ السلام ایڈے حسن والے جنہاں دے حسن سے سچے کہوا نہیں دینے سے کلمے پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر ہجرت دے اندر نکلے نے چلدیاں محبت میں کول آئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کوئی کام کی تلاش کر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ دوڑائیاں ایک اکھاں دی پیلی چھپر جھاڑی پتھر جڑا ہے نظر آیا اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق کی عرض کرتے ہیں محمود جی ایت جھونپڑی نظر آئی ہے اللہ نے پاک کرتے ہیں دیکھیا کہ یہ
صحیح مائی بڑی بیٹی ہوئی ہے تے مائی نے کوئی اب بکری کمزور دے لال بکری بنی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او سامان کیا سانو بھوک لگی اللہ سونے پیغمبر نے سنت تو نہیں ملتا ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئے مہمان کر کی مانگ ہے نبی پاک نے اسلام فرمایا ماں بھوک لگی ہے چلے اللہ کھان کی چیز ہے بہت اسی بڑی برابر اماں جی کہتی کرے او پترو تسی مینوں بڑے چڑھ کے مانگے لیکن میرے گھر میں چیز نہیں ہے اللہ دے پاک فرماتے ہیں اماں جی ایڑی بکری بچی ہے یہ دودھ دیتی ہوئی اماں جی کہتی ہیں اللہ صاحب تسی بڑے چنگے نے بڑے سونے لگدے نے مینوں بڑی خوشیاں تواڈے لیکن میرے گھر دے اندر بکری دودھ نہیں دیندی ہے بیمار لاغر میرا کام بکری نے کیا چڑھان واسطے اینو گھر چھڈ کے آئے اے بکری جیڑی ہے دودھ نہیں دیندی اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اماں جی اجازت تجھی دے دیو دودھ میرا اللہ پیار کرتا ہے سبحان عورت ہے کمزور ہے نبی پاک کا حسن دیکھیا نا نبی پاک کا خوشیاں سے آ گئی عظیم شخصیت آئی ایڈا سونا میں کدے مٹی ویکھی فرماتی ہے نا میں ایڈا سونا ویکھے نہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری دے کول چلے گئے آپ نے کھانا اٹھا کے آپ کیا تمہیں ذمہ دار تھے کھانا کھایا اللہ پاک نے بکری نے دودھ پیدا کر کن نے پیدا کیا ہے اللہ نے کیا ہے حضرات میرا نبی ہوئے میرا پیر ہوئے میرا مرشد ہوئے انہیں حسین حسن والے انہیں کمال والے اللہ کی قسم اگر پانی نے بھی جملہ چاہتے ہیں اللہ کی قسم پنجاب بنا دے وچوں پانی فوارے پانی چاہتے میرے پیغمبر نے اپنا نام ہے کڑوے خوب دعا دیا اللہ نے کڑوا کو میٹھا کر میرے نبی نے اپنا نام ہے حضرت ابو بکر کی ایڑی لگا دیا حضرت ابو بکر کی ایڑی شہید ہوئی میرے نبی نے نام ہے حضرت علی جتنا روشنی کی اکھاں وچ بادا حضرت علی نے میرا پیر میرا مرشد میرا آقا کتنا عظیم ہے حضرات آؤ اس نبی نے جنت مان لیے اس نبی نے ہمارے نہیں بنا لیے اگر کامیابی چاہنا اگر اللہ کی قدم جنت جانے آؤ اس نبی کو جانے کتنا حسن دیتا ہے جس نبی نے حسن کے چرچے تکر پر سوال پوری دنیا میں اللہ نے نبی پاک نے حسن کے چرچے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے کرنا اللہ نے دودھ پیدا کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں جی برتن لے کے آؤ ماں جی کیڑی ہے نا گھر دا بڑا برتن چھوٹا لے کے چھوٹا برتن کول بھی گراج تے ذہن سے آیا تے کھانا دے وچ بھورا خطرہ ہونا ہے تے چلو دا گلاس کولی اونے وہ سامان کی پتہ سی میرے گھر وچ جگہ دی رحمت آ اللہ نے فرمایا ہے وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے فرمایا سنو اسی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تے میرے نبی مائی حلیمہ دے گھر وچ گئے تے رحمت بن کے گئے اماں دی امید تے گھر وچ آئے تے رحمت بن کے آئے اماں دی مولی دا گلاس لے کے آیا نبی پاک نے دودھ چویا برتن بھر گیا آپ نے فرمایا اماں دی اور برتن لے کے آؤ سبحان اللہ میرا پیر میرا نبی آمنہ دا لال جگہ کا سردار جگہ نے دو جہانوں کا بادشاہ نبی اللہ کی قسم اس گھر میں چلے جی وہ خوشی ہماری پروانیوں میں ایک برتن ہو دیتا نبی پاک علیہ السلام نے پھر اتنا بھر دیتا حتیٰ کہ تفاصیل تاریخ ایک حدیث ملی ہے کہ گھر میں جتنے برتن سارے برتن بھر گئے نبی پاک علیہ السلام نے نا 2 سال تو پہلو آپ اور نہیں کا
گل سن آئی ذرا سنیا نے ایتھے دنیا دے بڑے بڑے پیر آندے نا بڑے بڑے پیر آندے نے تسی بھی کئیاں دے مرید جے کہ سب تو پہلو جو پیران دے دے بعد کتاب آؤ سب تو بڑے بڑے کون نے آمنہ دے بعد سب تو بڑے پیر نے جنگل دے حبیب نے سب تو بڑے پیر نے اور سب سے بڑے پیر نے دو جہاں پہلو نہیں پیتا پہلو مائی مائی آیا پہلو مائی مائی آیا پھر ابھی وقت تقیر بھی کرایا آج ہے آپ ایسے سے نبی آقیے سنتے نبی میرے بھائیوں سنتے نبی آقیے کا اختیار کرو اللہ کے نبی نے سنتا تو اپناؤ نبی کی زندگی کو اپناؤ کامیابی کامیابی دو پیلے نبی پاک علیہ السلام نے آقا دے اندر صدیق نے رضی پیتا اماں جی نے رضی پیتا ساتھے بدر پڑے ہوئے ہوئے اماں جی جڑیاں نے کہندیاں نے پترو اور پیلو اے جڑی بکری تھی نا نبی پاک نے اینے بڑا کتنے سال گزرا 18 سال اینے گزرا نبی پاک ہویا نا اس تو بعد بچی نہیں پھنڈک نہیں ہوئی 18 سال کی زندگی 18 سال اور کیوں کہ میرے نبی دے سبحان اللہ میرے نبی دے ہاتھ لگے جی ہون کی کون جس مرید نوں تے پیر دی ہاتھ لگدا جاں دیور نوں لیکن میرے مرید دے ہاتھ لگی گھر میں دودھ نہیں بنی کھانا بنی نے دودھ دتا مما او جڑی کمزور تھی وہ بھی گھر میں موجود نے شام بندہ انہاں دا کھاون آیا بیان کر تے ابو مابر کہندے مابر مینوں لگدا ہے ساڈے گھر وچ کوئی شخصیت پھیرا مار آپ برہم دونوں پر بیرے خیر ہوئی آج لگدا ہے یقین ہی آئی تے امی مابر کہندے ابو مابر دو بندے آئے سن انہاں وچوں ایک بندہ بڑا ہی سونا سی تے سونا کون سی اللہ دے نبی ابو بکر بھی سونے تھے اللہ نے نبی بھی سونے کی امی مابر کہندی ہیں ابو مابر دو شخصیتاں دوست آئیں ایک حسن بڑی سونی انہیں بکری چوری ہاتھ لایا اللہ نے دودھ جڑا دودھ دعا دیتا سارے گھر دے برتن بھر گیا کوئی مومن پیتا رہ کے انہاں دونوں بھی پیتا آنکھوں چلے گئے دودھ بھر گئے ابو مابر جڑے کہندے نے امی مابر نبی پاک دا ہوندا بیان آپ دا مستر بیان کیتا کہ وہ اس طرح سونے تھی ایسا یقنا تھی ایسا چہرہ تھی ابو مابر نے جلدی نہ پاجوا دا نبی پاک ابو مابر جڑا سی نا بندہ دامن مارا اونے کی کیتا پاجوا نبی دعا میں تلاش تے کہندا کی ہے امی مابر جنوں میں تلاش کرنا پیا آج میرے گھروں چکر لا کے گئے نبی دعا میں تلاش کرتا ہے نبی دعا کو رب جا رہا حضرات واقعہ بیان کرنا مقصد کی ہے امی مابر نے نبی پاک دا حسن دیکھیا ابو مابر نے نبی پاک دا حسن دیکھیا تے نبی پاک دا حسن ورگا کوئی اور کسی دا حسن نہیں نبی پاک نے حسن کی تعریف کی تھی تو حضرات نبی پاک جب دنیا میں آیا نہیں آیا جانا خود بکھا عید دا پاجرا کے آنگا عید دا تے چاندنی کوئی بانی اچھی لگا کوئی انسان تے یوسفان پوچھدا اونے جا پوچھ جا کے حبشی بلال جیسے جنائی آمینہ بلال حضرت بلال کو جا کے نبی پاک دا حسن کی تھی جنہاں نے نبی پاک دا حضرات اللہ تعالیٰ دعائیں اللہ تعالیٰ میں سب آگے شناب اللہ اپنے نبی دا مددگار بنائے نبی پاک دا مددگار بنائے نبی پاک کے نال محبت کرنا بنائے میرا نبی سب سے حسین میرا نبی سب سے سونا میرا نبی سب سے نبی سب سے اعلیٰ سب سے اربع میرے نبی دی پیران مکی ورگا کوئی آیا نہیں آیا اس کر کے کوئی نبی نے لڑ دو اللہ تعالیٰ کو اس میں تمہیں دنیا کی کتاب میں وما توفیقی الا باللہ